طویل انتظار بلکہ برسوں کے انتظار کے بعد کراچی والوں کے لیے ایک بہتر خبر ہے، کچھ اچھی سی خبر ہے، اور ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھی خبریں اگر کچھ بھی آئیں اور وہ سندھ حکومت کے اعتبار سے ہو تو وہ ہم آپ کو ضرور شیئر کریں آپ کے ساتھ، کیونکہ یہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر، دارالحکومت، تجارتی دارالحکومت اور سب سے زیادہ آبادی والے شہر کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کا معاملہ ہے۔ اسی حوالے سے حکومت سندھ کچھ حرکت میں آتی نظر آئی ہے اور کراچی میں کچھ ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح ہوا ہے۔ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے، لیکن شکر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو کراچی کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹ کا خیال آیا ہے اور کچھ اس سلسلے میں اہم باتیں بھی ہوئی ہیں۔ ٹائمنگ اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان کی تحریک انصاف عمران خان کی حکومت اور عمران خان کے جو کراچی والوں سے وعدے تھے وہ پورے نہیں ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کراچی والوں کی جانب عمران خان کی توجہ نظر نہیں آتی، پی ٹی آئی کی توجہ نظر نہیں آتی، وفاقی وعدے ضرور نظر آتے ہیں، وعدوں پر عمل نظر نہیں آتا، جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کراچی والوں کے دل توڑ دیے ہیں کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ ایک سیاسی سپیس ہے جو کراچی میں بن رہی ہے اور اس کا کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے، اور اس کا سب سے زیادہ اس وقت جو موقع فائدہ اٹھا سکتی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور شاید پاکستان پیپلز پارٹی نے شاید اس کو ریکگنائز کیا ہے۔ ہفتے کے روز پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری نے طارق روڈ انڈر پاس، بیگم رانا لیاقت علی خان فلائی اوور سمیت شہر کے 7 منصوبوں کا افتتاح کیا، جن میں ٹیپو سلطان روڈ، سب مرین انڈر پاس، سن سیٹ فلائی اوور، کورنگی روڈ اور سبقت اللہ شاہ راجدی یعنی اسٹیڈیم روڈ کے منصوبے بھی شامل ہیں۔ ان میں سے کچھ منصوبے تو کافی عرصے پہلے مکمل ہو چکے ہیں، لیکن یہ پولیٹیکل اوکیزن بنایا گیا، اس کو ایک بکے بنا کے پیش کیا گیا، مگر بہرحال یہ منصوبے ہیں جو کہ حالیہ مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ نہ صرف وہ مکمل ہو چکے ہیں بلکہ ان پہ ٹریفک بھی رواں دواں ہے۔ اس موقع میں بلاول بھٹو زرداری نے کراچی کے لیے وفاقی حکومت سے فنڈز نہ ملنے کا شکوہ کیا اور عمران خان کو سندھ اور پنجاب میں ہونے والے ترقیاتی منصوبوں کا معاوضہ نہ کرنے کا بھی چیلنج کیا۔ امپورٹنٹ بات ہے، بلاول بھٹو زرداری نے بات کی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سندھ کو بھی کراچی کے حوالے سے فنڈ نہیں دیا جا رہا، وفاقی حکومت اعلانات کرتی ہے مگر کراچی کو کچھ دیتی نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کراچی کے دل کی بات کی۔ 1 سال کے اندر آپ نے یہ 7 میگا پروجیکٹس مکمل کر کے دکھایا ہے۔ اس معاشی صورتحال کے باوجود ترقیاتی منصوبے اب مکمل ہو رہے ہیں۔ اگر سندھ حکومت کو اپنا حصہ دیا جاتا، اگر آپ کو آپ کا حق دیا جاتا تو جو ہم آپ کے لیے کر سکتے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اچھے منصوبوں کے افتتاح تھا، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سمجھا کہ اچھا اپرچونٹی ہے اور بہتر سیاسی وقت ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کو اس حوالے سے انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور اس کے لیے بہرحال اپرچونٹی خود پی ٹی آئی نے فراہم کی۔ 36 پروجیکٹس جو ہم نے آج سے 3 سال پہلے 2016-17 میں کراچی میگا سکیمز کے نام سے ایک پروگرام دیا تھا، اور ان 36 پروجیکٹس کی یہ 7 پروجیکٹس جن کا آج آپ افتتاح کر رہے ہیں۔ نون لیگ کی حکومت کراچی کے لیے کچھ پروجیکٹ شروع کر کے گئی تھی، ایک بھی پروجیکٹ اس حکومت نے شروع نہیں کیا ہے کراچی میں، ایک بھی نہیں کیا۔ یہ دعویٰ ہے میرا۔ گرین لائن ہمیں کہا گیا تھا، ہمیں دھوس دھمکی دی گئی تھی، آپ لوگ نے بسیں نہیں لائیں، یہ بھی ہم لے کے آئیں گے، 3 مہینے میں لے کے آئیں گے۔ 1.25 سال ہو گیا اس بات کو، گرین لائن کمپلیٹ نہیں ہوئی ان سے۔ یہ سارے کام اگر سندھ حکومت کر رہی ہے اور ساری ریسورسز ہونے کے باوجود، اس باوجود کہ وہ ہمیں اپنے پورا حصہ نہیں دے رہے، کلیکشن ہی نہیں کر رہے۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے مراد علی شاہ صاحب کی کہ پی ٹی آئی نے اعلانات بہت کیے، وعدے بہت کیے اور پلیجز بہت سامنے آئیں، لیکن گراؤنڈ پہ کچھ نظر نہیں آیا۔ اور گرین لائن کے حوالے سے جس کو کہ مکمل طور پہ ٹیک اوور کرنے کا اعلان عمران خان تقریباً 1 سال پہلے کر چکے ہیں، وہ معاملہ بھی اپنی جگہ اسی جگہ پہ کھڑا نظر آتا ہے۔ ایک بڑی پولیٹیکل اپرچونٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس کو تیار کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا پیپلز پارٹی تیار ہے، یہ ہم پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومت سندھ کے بہت اہم ترجمان ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر بھی ہیں جناب مرتضیٰ وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب۔ کتنی ریکگنیشن ہے پارٹی کے اندر کہ کراچی شہر جس نے کہ عام طور پہ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا ہے، ایک بار پھر یہاں خلا ہے
اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ نہ ایم کیو ایم کو اس نے ووٹ دیا پاکستان کو کہ اس کا مسئلہ حل ہوا، پی ٹی آئی نے اس کے دل توڑے ہیں. کتنی ریکگنیشن ہے پارٹی میں کہ یہ گراؤنڈ بنتا نظر آ رہا ہے آپ کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ریکگنیشن ہے، بہت زیادہ تدارک کرنے کی پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے. اور جو وزیر اعلیٰ سندھ کی یا چیئرمین بلاول کی آپ تقریر کی جو نشاندہی کر رہے تھے، وہ جو 36 اسکیمیں سٹارٹ کی تھیں میگا منصوبے کراچی شہر کے لیے، وہ 2015 میں بلاول صاحب کا یہ ویژن تھا کراچی کے اندر چیزوں کو امپروو کرنے کا. اس ویژن کو ہم آگے لے کے چلے ہیں. کچھ پروجیکٹس اس میں کمپلیٹ کر لیے گئے، کچھ یہ 7 ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں، اور کچھ پروجیکٹس آئندہ آنے والے دنوں میں ہم کمپلیٹ کرنے والے ہیں. اسی شہید ملت روڈ پہ جو گلستان راؤنڈ اباؤٹ تھا، وہاں پر بھی انڈر پاس آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اگلے 10 سے 12 روز میں وہ ٹریفک کے لیے انشاءاللہ کھول دیا جائے گا. اس کے علاوہ کورنگی کے اندر ہم نے 2 فلائی اوورز بنائے تاکہ انڈسٹریل ایریا کو امپروو کیا جا سکے. کورنگی سے جو لانڈھی انڈسٹریل ایریا کو کنیکٹ کرتی ہے روڈ، اس کو بھی امپروو کیا جا رہا ہے، کمپلیٹلی رینوویٹ کیا جا رہا ہے. اولڈ سٹی ایریا کے اندر لیاری کے اندر ہم نے کوئی 12 نئی سڑکیں تعمیر کرنا سٹارٹ کی تھیں. تقریباً 8 سڑکیں ہیں، 7 کمپلیٹ ہو چکی ہیں. 8ویں سڑک پہ اس وقت کارپیٹنگ کا پروسیس چل رہا تھا. ہم مین جو ڈی جے کالج والا ایریا ہے، جنگ گروپ والا ایریا ہے، وہاں پر انڈر گراؤنڈ بیسمنٹ پارکنگ کا ایک پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ کیا ہے ورلڈ بینک کے تعاون کے ساتھ، جس کے اندر ہم 700 گاڑیوں کی 2 فلور پر مشتمل بیسمنٹ کی پارکنگ میرے خیال میں ارلی جنوری میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. پانی کے حوالے سے 100 MJD کا منصوبہ تھا جو کہ ہم نے اس 36 اسکیموں میں سے ایک تھا، وہ بھی انشاءاللہ 15 سے 20 دسمبر کے درمیان کمپلیٹ ہونے پہ اس کی سافٹ اوپننگ ہم کر دیں گے، جس سے کراچی کو ڈیلی تقریباً 70 سے 80 MJD اضافی پانی مل پائے گا. تو کراچی کی ایک اور جو پانی کا مسئلہ تھا اس کو بھی ریزالو کرنے میں، میٹیگیٹ کرنے میں میں سمجھتا ہوں یہ ایک اہم سنگ میل ہوگا. مگر مرتضیٰ صاحب، اس پروگرام کو اور ہر کراچی والے کا ایک بہت بڑا خلق ہے، بہت افسوس ہے کہ آپ نے وعدے اتنے کیے مگر ٹرانسپورٹ پورے نہیں ہوئے. کیا ہے اس پہ کرنٹ سٹیٹس؟ میں کامران صاحب برملا کہوں گا، یہ ہماری اس میں کوتاہی رہی ہے. میں سمجھتا ہوں انسان کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، اور ٹرانسپورٹ کو جس طریقے سے پرائیورٹائز کرنا چاہیے تھا ہم نے پرائیورٹائز کیا، لیکن اس کو ایفیکٹولی امپلیمنٹ نہیں کر پائے. اس میں کچھ پرابلمز یہ تھی کامران صاحب کہ ہم فائنینشیل سپیس ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھی، تو ہمیں فورن فنڈنگ اس میں لینی پڑی. ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بات کی، ان تمام جو ماس ٹرانزٹ کے منصوبے تھے اس کے اندر ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ارلیئر دس ایئر دے اگریڈ کہ ہم پیسے دینے کو تیار ہیں. اس کے بعد چونکہ فورن فنڈڈ پروجیکٹ تھا تو اس میں آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے اس کی ان پرنسپل منظوری کے لیے. اس منظوری کے اندر ہم کو 8, 9, 10 مہینے اور لگ گئے، بٹ اب وہ منظوری ہو چکی ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے وہ پیسے پلیج کر دیے ہیں، ہم ڈاکیومنٹیشن سٹارٹ کر چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگلے 2 سے 2.5 سال میں جو ٹرانسپورٹ کی اوور آل سچویشن ہے اس کے اندر بہت بہتری آپ کراچی شہر میں دیکھیں گے. لیکن ایک گلہ میں اس میں یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ سے کرنا چاہوں گا کراچی سرکولر ریلوے کے حوالے سے. 2016 میں کامران صاحب مراد علی شاہ صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے سی پیک منصوبوں میں کراچی سرکولر ریلوے کو شامل کرایا تھا. دسمبر 2016 کی میں بات کر رہا ہوں. دسمبر 2016 سے ہم دسمبر 2019 تک آ گئے، 3 سال گزر گئے. فیڈرل گورنمنٹ نے اس پروجیکٹ کو پرائیورٹائز نہیں کیا. جب وزیر اعظم پاکستان ابھی پچھلے دنوں چین جا رہے تھے تو وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک بار پھر ان کو خط لکھا، ایک قرارداد پاس کی گئی تھی سندھ اسمبلی کی جانب سے کہ جی پرائیورٹی دیں کراچی سرکولر ریلوے کے پروجیکٹ کو اپنے چین کے دورے پہ. بٹ انفارچونیٹلی وزیر اعظم نے جس طرح اور وعدوں پر وفا نہیں کی کراچی والوں سے، اس کراچی سرکولر ریلوے پہ بھی جو صفائی کی شہر میں صورتحال ہے یقیناً پہلے سے بہتر ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، پہلے سے بہتر ہو رہی ہے. اس کو کنسولیڈیٹ کرنا اور ظاہر ہے کہ لاٹ ٹو بی ڈن، بہت سارا کام باقی ہے. یہ اس میں ریٹرک کے علاوہ حقیقت میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے کامران صاحب، اس میں 3 بڑی چیزیں ہونے جا رہی ہیں. وہ 3 بڑی چیزیں یہ ہیں کہ گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن جو پراپر آٹومیٹڈ کمپیوٹرائز جو ماڈرن لائنز پر تیار کیے جاتے ہیں اس کی فائنینشیل ایلوکیشن ہمارے بجٹ میں اپروو ہو چکی ہے. اس کے ٹینڈرنگ پروسیس کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ 3 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن جب قائم ہو جائیں گے تو جو ہم ایک ویسٹ ٹو انرجی کا ہم کلسٹر بنانے کا سوچ رہے تھے، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ایک بہت اہم سنگ میل ہوگا. پیسے ہمارے پاس اویلیبل ہیں، اب ٹینڈرنگ کا پروسیس سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. سملرلی ویسٹ ٹو انرجی پلانٹ کے حوالے سے 2-4 ہمارے پاس بڑے اچھے فیزیبل پروپوزل ہیں جس کو سندھ گورنمنٹ کنسیڈر کر رہی ہے. اینڈ ہوپ فلی اگر ہمیں باقی جو ہرڈلز ایکسٹرینوس فیکٹرز ہوتے ہیں اگر وہ ہرڈلز نہیں آتے تو ہم اس کی بھی ٹینڈرنگ کے پروسیس میں چلے جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ویسٹ ٹو انرجی بھی ایک ایسی چیز ہوگی جو کہ سندھ گورنمنٹ لیڈ لینے میں کامیاب ہوگی. مجھے شیئر کریں، مجھے بتائیں کہ بلاول بھٹو صاحب کا جو چیئرمین ہے ان کا کیا ویژن ہے کراچی کے حوالے سے، شہری علاقوں میں خاص طور پہ کراچی کو رکھیں کیونکہ سندھ کا کیپٹل ہے، سب سے زیادہ شکایت یہیں سے ہے، پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ملتا ہے لیکن سٹل ویکیوم ہے. تو
کیا ان کا ویژن کیا ہے, کیا وہ کہتے ہیں, کیا وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سندھ گورنمنٹ ڈیلیور کرے, مراد علی شاہ ڈیلیور کرے, اس شہر کے حوالے سے کتنے کنسرن ہیں وہ, مطلب کتنا ان کے نزدیک یہ اہمیت کا موضوع ہے؟ میں کامران صاحب, میری جب ان سے ملاقات ہوتی ہے وہ بار بار ایک چیز کہتے ہیں, کراچی کو پانی دو. بار بار کہتے ہیں آپ ڈی سیلینیشن کی طرف جائیں. وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی ویسٹ ٹو انرجی گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن کی بات کریں. وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن کا جو مسئلہ ہے, ابھی پچھلے دنوں جو ہماری کیبنٹ کے ساتھ انہوں نے ایک غیر رسمی اجلاس کیا تھا, اس کے اندر اگین جب ان کی منسٹر ٹرانسپورٹ سے بات ہوئی تو بار بار انہوں نے اس بات کو زور دیا کہ مجھے کراچی کے ٹرانسپورٹ کے مسائل کو حل ہوتے ہوئے دیکھنا ہے, مجھے آپ کو پرو ایکٹیولی کام کرتے ہوئے دیکھنا ہے. تو ان کا ویژن بڑا کلیئر ہے, بڑے بڑے کلیئر ہیڈڈ انسٹرکشن وہ دے چکے ہیں. تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں جو اوور آل ایک نیگیٹیوٹی کی فضا ہے کہ ہماری بیوروکریسی بھی کام کرنے کو تیار نہیں. آپ دیکھتے ہیں سارے پاکستان کے اندر ایک خوف کا انوائرمنٹ انفارچونیٹلی ڈیولپ ہو گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. آپ موسٹ ایکسپیرینسڈ گورنمنٹ ہیں اس وقت پاکستان کی, آپ سے زیادہ تجربہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کو تو ابھی ظاہر سال 1.5 سال ہو گیا, یا ان کو کے پی کا تھوڑا سا تجربہ ہے, لیکن آپ کا یہ 12واں سال ہے. ابھی آپ کے لیے یہ مسائل, یہ بیوروکریسی ایشوز, یہ وہ, اب تو آپ کی فنگر ٹپس پہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, اور اگر آپ ڈیلیور واقعی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تو سال 1.5 سال کے اندر ایک بڑی تبدیلی نظر آنی چاہیے. میں تو آپ سے گزارش کروں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تبدیلی کا سفر ایکچولی صوبہ سندھ میں جاری و ساری, اور یہ جو کراچی کے منصوبے ہیں آپ کو عملی اعتبار سے آپ ان کو دیکھیں گے ٹرانسلیٹ ہوتے ہوئے انٹو ڈیلیورنس ٹو دا پیپل آف کراچی. لیکن ایک بڑی اہم چیز ہے کامران صاحب, آپ کا پروگرام سب دیکھتے ہیں, میں گزارش کرنا چاہوں گا فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے, ہمیں فسکل سپیس کی ضرورت ہے. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمیں این ایف سی کی مد میں پچھلے سال بھی اتنے پیسے نہیں ملے, اور اس سال بھی جو پہلے 4, 4.5, 5 ماہ گزرے اس کے اندر بھی ہمیں شارٹ فال کا سامنا ہے. اور پھر معاملات کو ایگریویٹ فردر اس طرح ہوتا ہے کہ گرین لائن منصوبہ فیڈرل گورنمنٹ سٹارٹ کرتی ہے, کمپلیٹ نہیں کر پاتی, فائنینشیل ایلوکیشن اپنے اداروں کو نہیں کرتی. کے ایم سی کو وعدہ کرتے ہیں ہم 25 ارب روپے دیں گے, نہیں دیتے کے ایم سی کے. لیکن آپ کیا ریمائنڈ کراتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ یہ گرین لائن کی وجہ سے شہر کی ایک میسو آرٹری جو ہے وہ کمپلیٹلی تباہ برباد ہو چکی ہے. یہ 1 کروڑ لوگ کم از کم اس سے ڈسٹرب ہو چکے ہیں, اور یہ 1.5 سال تو کم از کم ان کو بیٹھے ہوئے ہو گیا اس کامران صاحب بار بار. اور آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی تھی, میں آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ دیتا ہوں. وزیر اعظم پاکستان نے 16 ستمبر 2018 کو وزیر اعلیٰ سندھ کو کہا تھا ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں, ہم 3 مہینے کے اندر اس میں بسیں لا کے دکھائیں گے. لیکن آپ کو نظر کچھ نہیں آتا. نشتر روڈ کا آپ حال دیکھیں, برا حال انہوں نے کر دیا. امپورٹنٹ آرٹریز ہیں. انہوں نے میئر کے ایم سی کو وعدہ کیا 1.8 بلین کا فائر بریگیڈ اکوپمنٹ آپ کو دیں گے. 1.1 بلین خرچ کر چکے ہیں, لیکن ایک فائر بریگیڈ کی ٹائر بھی ابھی تک میئر کے ایم سی کے پاس نہیں. آپ ذرا میئر کے ایم سی سے بات کریں کہ وہ کتنے ڈس اپوائنٹڈ نظر آتے ہیں. اس کے بعد وزیر اعظم اعلان کرتے ہیں کراچی والوں سے کہ میں 162 ارب روپے دے رہا ہوں. وہ 162 ارب روپے کہیں انہوں نے خرچ نہیں کیے. گورنر صاحب بار بار آگے کہتے ہیں نہیں 162 نہیں 50 ارب روپے کر رہے ہیں. میں آج بھی آپ کو دعویٰ کرتا ہوں کہ انہوں نے پی ایس ڈی پی میں کہیں پر بھی نہ 162 ارب روپے رکھا ہے نہ 50 ارب روپے رکھا ہے. صرف کراچی کے لیے ٹوٹل 12 ارب روپے کی ایلوکیشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے. بہت بہت شکریہ جناب مرزا صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں. ایک بار پھر کراچی میں پولیٹیکل سپیس بن رہی ہے. لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کراچی والوں کے دل توڑ دیے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کچھ کرتی نظر نہیں آتی. ایک بار پھر موقع پیدا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہ وہ اس کراچی کے سیاسی خلا میں اپنا رول پلے کرے, اور اس کے لیے کچھ ابتدا, کچھ ہلکی سی ابتدا ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھی ہے.